اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، شیروں کے شیر، اللہ کے شیر مولا علی المرتضی شیر خدا کی ولادت باسعادت 13 رجب المرجب کو جمعے کے دن اللہ تعالیٰ کے گھر یعنی خانہ کعبہ میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کعبہ شریف میں داخل ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ اومی و محافظ میرے درد کو آسان فرما۔ اچانک ہی کعبے کی دیوار کھل گئی اور وہ گویا کسی غیبی قوت کے ذریعے سے اندر داخل ہوئی اور دیوار بند ہو گئی۔ آپ 3 دن تک اندر رہیں اور 3 دن کے بعد جب آپ باہر آئیں تو آپ کی گود میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد وہ ہستی ہیں جن کی ولادت باسعادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو تراب ابو الحسن اور حسین تھی۔ شیر خدا کی پرورش حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے بعد جب آپ نے آنکھ کھولی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائی، اور جس کی پرورش کرنے والا خود اللہ کا رسول ہو ان کی شان کتنی نرالی ہوگی۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد کا نام حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اتنی بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش علی مرتضی کرم اللہ وجہ کے والد حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی، اور انہوں نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا۔ اپنی پوری زندگی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں گزاری، دشمنوں کے تانے سہ لیے مگر اپنے بھتیجے کا ساتھ نہ چھوڑا، اور اس وقت میں حق کا ساتھ دیا جب ہر طرف کفر ہی کفر تھا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی نادر شخصیت ہے جو اپنی خصوصیات اور خصائل کے حساب سے اپنی مثال آپ ہے۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام دماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، اور شیر خدا بھی عبادت و ریاضت میں یکتا ہے، اور فصاحت و بلاغت میں بھی بے مثال۔ وہ علم کی دولت سے بھی مالا مال ہے، اور حلم آپ کی طبیعت کا خاصہ فاتح خیبر بھی ہے، اور شہنشاہ خطابت بھی۔ آپ حیدر کرار بھی ہیں، اور صاحب ذوالفقار بھی۔ سیدہ فاطمہ سلام علیہا کے شوہر نامدار بھی ہیں، اور حسنین کریمین کے والد بزرگوار بھی۔ آپ میں بہت سے ایسے کمالات اور خوبیاں جمع ہیں جو آپ کو دیگر تمام صحابہ کرام سے ممتاز کرتی ہیں۔ اسی لیے آپ کو مظہر العجائب الغرائب بھی کہا جاتا ہے۔ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں اتنی احادیث موجود ہیں کہ شاید ہی کسی اور صحابی کی شان میں وہ حدیثیں اتری ہوں، شاید ہی کسی اور صحابی کی شان میں وارد ہوئی ہوں۔ شاگرد امام اعظم امام محمد فرماتے ہیں، جتنی حدیثیں آپ کی فضیلت میں ہیں اتنی احادیث کسی اور صحابی کی شان میں وارد نہیں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی ہونے کا درجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ہارون کی طرح اپنا بھائی قرار دیا۔ بخاری و مسلم میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو مدینہ طیبہ میں رہنے کا حکم ارشاد فرمایا تو حضرت علی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے عورتوں اور بچوں پر اپنا خلیفہ بنا کر چھوڑے جا رہے ہیں۔ گویا حضرت علی کی خواہش تھی کہ وہ مدینہ منورہ میں رہنے کی بجائے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر داد شجاعت دیتے اور اپنی شمشیر سے دشمنوں کے سر قلم کرتے، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میں تمہیں اسی طرح چھوڑے جا رہا ہوں جس طرح حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو چھوڑ کر گئے تھے؟ فرق صرف یہ ہے
کہ میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اور ترمذی میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق علی سے محبت نہیں کرتا اور مومن علی سے بغض و عداوت نہیں رکھتا، جبکہ مشکاۃ شریف میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے علی کو برا بلا کہا اس نے مجھے برا بلا کہا۔ اور طریق خلفاء میں حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کھلے میدان میں بہت سے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا کہ میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم غیر قوم کے موقع پر میرے متعلق کیا ارشاد فرمایا تھا؟ اس مجمع میں کم و بیش 30 افراد کھڑے ہوئے اور انہوں نے گواہی دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس کا میں مولا علی اس کا مولا۔ یا اللہ جو شخص علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، اور جو شخص علی سے عداوت رکھے تو بھی اس سے عداوت رکھ۔ لیکن حضرت علی کی علمی شان سب سے جدا تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 خصائل۔ حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر تھا کہ 9 افراد پر مشتمل ایک وفد آیا اور حضرت ابن عباس سے الگ ہو کر کچھ باتیں کی۔ جب وہ چلے گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ لوگ اس شخص کی غیبت کر رہے تھے جس کو 10 خصوصیت حاصل ہیں۔ پھر آپ نے وہ خصوصیت بیان فرمائی۔ نمبر 1 فرمایا کہ قلعہ خیبر کو فتح کرنے کے لیے جھنڈا دیتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ پرچم اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو شرمندہ نہیں فرمائے گا۔ نمبر 2 ایک غزوہ سے واپسی پر سورہ توبہ کی برات کی آیت نازل ہوئی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ آیات طیبہ دے کر روانہ فرمایا، ساتھ ہی حضرت علی کو ان کے پیچھے روانہ کیا اور ارشاد فرمایا کہ اعلان برات کے ساتھ فقط وہ شخص جائے گا جو مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ اور نمبر 3 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امام حسن، سیدنا حضرت امام حسین، سیدنا حضرت فاطمہ الزہرا اور سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان پر چادر پھیلائی اور یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر طرح کی ناپاکی دور فرما دے اور خوب پاک فرما دے۔ اور نمبر 4 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اسلام لائے۔ اور نمبر 5 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ شب ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اوڑھ کر آپ کے بستر پر سو گئے تھے۔ اور نمبر 6 غزوہ تبوک کی طرف روانگی کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو موسیٰ کے بھائی ہارون علیہ السلام کی مانند اپنا بھائی قرار دیا۔ اور نمبر 7ویں خصوصیت یہ ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کھلنے والے تمام حجروں کے دروازے بند کر دیے گئے لیکن حضرت علی کا دروازہ کھلا رہا۔ نمبر 8 حضرت علی وہ صحابی ہیں جن کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا میں ولی اس کا علی ولی۔ اور نمبر 9 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں قرآن میں خبر دی کہ وہ درخت تلے بیعت کرنے والوں سے راضی ہو گیا۔ اور نمبر 10 فرمایا کہ حضرت علی اصحاب بدر میں سے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے متعلق فرما دیا کہ تم جو چاہو کرو، میں نے تمہاری مغفرت کر دی۔ سبحان اللہ۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ میں نے آپ کو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے درجات سے انہیں نوازا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے سب صحابہ کی محبت بھی ہمیں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔